دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ مری میں پاک فوج کے ڈاکٹر اور معاون طبی عملے نے برف سے متاثرہ بچوں سمیت 300 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ مری اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پی ایس او کے تمام پیٹرول پمپوں پر ایندھن کا وافر ذخیرہ دستیاب ہے۔ وزیر خارجہ رومانیہ اور اسپین کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ ان ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت کریں گے۔ پولینڈ نے پاکستان کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زراعت کے شعبے میں تجارت بڑھانے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مری میں پاک فوج کے ڈاکٹر اور معاون طبی عملے نے برف سے متاثرہ بچوں سمیت 300 سے زائد افراد کو طبی امداد فراہم کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جھیکا گلی، کشمیری بازار، لوور ٹوپا اور کلڈانا میں پھنسے ہوئے 1000 سے زائد افراد کو تیار کھانا فراہم کیا گیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ملٹری کالج مری، سپلائی ڈپو، آرمی پبلک اسکول اور آرمی لاجسٹک اسکول کلڈانا میں متاثرہ لوگوں کو رہائش، گرم کھانا اور چائے فراہم کی گئی۔ مزید کہا گیا ہے کہ جھیکا گلی سے ایکسپریس وے تک ٹریفک رواں دواں ہے۔ جھیکا گلی سے کلڈانا تک شاہراہ سے برف ہٹا دی گئی ہے، تاہم وہاں پھسلن کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت نہیں ہے۔ اسی طرح گھڑیال سے بھوربند تک شاہراہ کھول دی گئی اور وہاں گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ سیاسی روابط کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ مری میں تمام بڑی شاہراہیں گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ رات مری سے تقریباً 600 سے 700 گاڑیوں کو نکالا گیا۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی پولیس کے اہلکار، ضلعی انتظامیہ اور پاک فوج پوری رات انتہائی چوکس رہی۔ معاون خصوصی نے کہا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد سے مری جانے والے مختلف راستوں پر ابھی بھی پولیس حکام موجود ہیں۔ توانائی کے وزیر حماد اظہر نے کہا ہے کہ مری اور اس سے ملحقہ علاقوں میں پی ایس او کے تمام پیٹرول پمپوں پر ایندھن کا وافر ذخیرہ دستیاب ہے۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ مری میں پی ایس او کے تمام پمپوں پر پیٹرول اور ڈیزل دستیاب ہے۔ حماد اظہر نے کہا ہے کہ متعلقہ حکام ریسکیو کی مشینری کو امدادی کام جاری رکھنے کے لیے ایندھن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مقامی انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں وفاقی وزیر نے کہا کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی نے علاقے میں بجلی کی فراہمی میں تعطل روکنے کے لیے مری اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اضافی افرادی قوت بھجوا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مری میں شدید برف باری کے باعث تعطل کا شکار ہونے والے بجلی کے تمام فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں اور معمولی خرابی کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے قدرتی آفات کے ادارے نے موسم کی حالیہ صورتحال کے پیش نظر مختلف علاقوں میں شہریوں کے آنے جانے کے لیے سفری ہدایات جاری کی ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے حکام نے اے پی پی کو بتایا کہ کوہالہ مری شاہراہ موسم کی صورتحال معمول پر آنے تک بند رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ مظفر آباد سے براستہ ایبٹ آباد اسلام آباد سفر کرنے والے دوسرے اضلاع کے افراد متبادل محفوظ راستے اختیار کریں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی رومانیہ اور اسپین کے سرکاری دورے پر بخارسٹ روانہ ہو گئے ہیں۔ اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں وزیر خارجہ رومانیہ کے اپنے ہم منصب بوگڈان اوریسکو کی دعوت پر کل تک بخارسٹ میں قیام کریں گے۔ شاہ محمود قریشی رومانیہ کے ہم منصب اور دوسری شخصیات کے ساتھ علاقائی اور عالمی امور پر تفصیلی مشاورت کریں گے، جس کے بعد وہ وزیر خارجہ جوز میول البرز کی دعوت پر کل اسپین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ بدھ تک قیام کریں گے۔ شاہ محمود قریشی اسپین کے ہم منصب سمیت دوسرے وزراء اور اسپین کی پارلیمان کے ارکان سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ کے رومانیہ اور اسپین کے دورے سے یورپی یونین کے تناظر میں ان دونوں دوست ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعاون کو مزید تقویت ملے گی۔ پولینڈ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور زرعی شعبے میں پاکستان کے ساتھ تجارت کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے پولینڈ کے سفیر میسج پرسارکی نے کہا کہ اس وقت پاکستان اور پولینڈ کے درمیان تجارت کا حجم $50 کروڑ سے زائد ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی، خوراک کو محفوظ بنانے اور زرعی شعبے سمیت متعدد شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مزید مواقع تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔
اقوام متحدہ نے سوڈان میں سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے سوڈان کے مختلف گروپوں کے درمیان عالمی ادارے کے تعاون سے سیاسی عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ